जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की 3-3.5 महीने की जो हुकूमत है उसमें जो उन्होंने लैंडमार्क काम किए हैं वो आप तक पहुंचाना और मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ ने जो उनकी विजन में उनकी ज़ेर निगरानी जो आवाम की खिदमत के लिए जो काम किए जा रहे हैं वो आप तक पहुंचाए जाएं। और ख़ास तौर पर जो मेरी चीफ मिनिस्टर का सबसे बड़ा कंसर्न है महंगाई और आटे और रोटी की कीमत में कमी। उसके लिए मेरे साथ बिलाल भाई मौजूद हैं जो इस पूरा प्रोसेस है उसको अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने टेकअप भी किया और बहुत कामयाबी के साथ बाकी सूबों में जहां पर रोटी की कीमत कम कही तो गई लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कराई जा सकी, उसको ना सिर्फ इम्प्लीमेंट कराया बल्कि रिट ऑफ द गवर्नमेंट जो है उसको इस्टेब्लिश किया। और इसकी डिटेल्स जो है वो इंशाल्लाह बिलाल भाई आपके साथ महकमा खुराक के हवाले से जो चीज़ें हैं वो शेयर करेंगे। मैं सिर्फ 1-2 चीज़ें आपके नॉलेज में लाना चाहती हूँ कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की कल की तकरीर हो या 3-3.5 महीने की उनकी हुकूमत हो, उसको देखकर उनकी तर्ज हुक्मरानी देखकर ये कतन नहीं लगता कि वो पहली दफ़ा किसी अवामी ओहदे पर फाइज हुई हैं। उनका जो मीटिंग्स लेने से पहले होमवर्क होना, उसके बाद मीटिंग्स के अंदर टाइम लाइन्स के साथ टास्क असाइन करना और फिर इसका फॉलो अप लेने का नतीजा ये है कि उनका कोई भी प्रोजेक्ट जो अभी तक उन्होंने 100 के करीब प्रोजेक्ट्स अब हो गए हैं वो कोई भी प्रोजेक्ट ना कागज़ों पर है ना खला में है, वो तमाम प्रोजेक्ट्स जो है वो ज़मीन के ऊपर आपको नजर आते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो हमारी एक वो कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी घुमा लेती है जी सबको जो है वो उसको किसी भी वज़ीर आला को जो है वो किसी भी तरह होशियारी दिखा लेते हैं। मेरी चीफ मिनिस्टर के सामने ये नहीं होता और मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि लोग कहते हैं कि जी ब्यूरोक्रेसी ये होती है ब्यूरोक्रेसी वो होती है, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहिबा को उनकी कैबिनेट को उनकी वजारतों के अंदर जितना सपोर्ट मिल सकता था उससे ज़्यादा सपोर्ट जो है वो मिला है। और वो इसीलिए है कि चूँकि उनको मालूम है कि एक शार्प, एक ज़हीन और एक डिलीवर करने वाली खातून जो है वो वज़ीर आला, उसको घुमाना आसान काम नहीं होगा। दूसरी बात यह है जो अच्छा काम करता है उसको शाबाश मिलती है, जो बुरा काम करता है उसको फिर ज़ाहिर है उसके ऊपर सज़ा जज़ा जो है वो भी होती है। कोई काम उन्होंने किसी के ऊपर कभी डेफर नहीं किया, वो हर काम काबीना की मीटिंग से लेकर जो है वो छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ों तक जो है वो खुद जाती हैं, खुद उसको देखती हैं। और जब से वो वज़ीर आला बनी है कोई मीटिंग उन्होंने पोस्टपोन नहीं की या कोई उन्होंने छुट्टी नहीं की कि वो कहें कि जी मुझे जो है वो मुझे भी वो छुट्टी चाहिए या मुझे भी सुकून चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो भी अभी तक उन्होंने रिलीफ के काम किए हैं इसमें से मैं अगर गिनने बैठूं तो दर्जनों काम ऐसे होंगे जो इससे पहले पंजाब की तारीख में नहीं हुए। यकीनन खादमे आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है अल्हम्दुलिल्लाह, उनके फुट स्टेप्स मौजूद हैं। उनका सेफ सिटी, उनका जो हमारी फॉरेंसिक लैब है, उनके बहुत सारे लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स हैं जो मौजूद हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो अब कैंसर का हॉस्पिटल वो बनाने जा रही हैं, जो कार्डियक हॉस्पिटल बनाने जा रही हैं, जो शहबाज साहब का प्रोग्राम था घरों पर दवाइयाँ देने का वो बंद कर दिया गया उसको दोबारा। तो एक नई चीज़ें हैं बहुत सारी। और कल मेरी चीफ मिनिस्टर ने गुंडागर्दी और हुल्लड़बाजी के अंदर पाकिस्तान की तारीख का एक नया रिकॉर्ड कायम किया है और वो है कि उन्होंने सबसे लंबी तकरीर की है। और वो तकरीर सिर्फ बातें नहीं थी, वो तकरीर वो काम थे जो उन्होंने 100 दिन के अंदर किए हैं। ये भी उन्होंने शॉर्ट किया, जितने काम उन्होंने किए हैं 1 घंटा 42 से 45 मिनट जो है वो भी कम थे उन तमाम चीज़ों का अहाता करने के लिए। लेकिन ये भी एक नया रिकॉर्ड चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कायम किया है और उन्होंने ये बताया है कि गुंडागर्दी हो, बदतमीजी हो, गाली गलोच हो, हुल्लड़बाजी हो, ये काम करने से नहीं रोक सकती चीफ मिनिस्टर साहिबा को। और इन चीज़ों से वो कभी ना परेशान होती हैं ना पीछे हटती हैं। और एक जुमला उन्होंने सिर्फ कहा जो किसी को वो रेफर कर रही थी कि जी मैं आलू प्याज थी, किसी ने कहा था कीमतें काम करने नहीं आया। बाकी उन्होंने लिफ्ट ही नहीं कराई किसी को, क्योंकि उनके पास अपने काम करने के, अपने काम बताने के इतने सारे थे कि उनको किसी को रेफर करने की, किसी की बात करने की ज़रूरत नहीं है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये बात मैं खुशी से कह सकती हूँ कि जब चीफ मिनिस्टर साहिबा आई थी तो यही सब्जी जो है 300 से 400 रुपये एवरेजली सब्जियां जो है वो दस्तयाब थी, प्याज और आलू और ये बाकी चीज़ें भी मौजूद हैं। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह एक गरीब आदमी जो है वो 100 से 150 रुपये के बीच में बासानी जो है वो सब्ज़ी खरीद सकता है। और बाकी अब खुराक के हवाले से जो लैंडमार्क काम हुए हैं, जो बिलाल यासीन साहब ने पहले भी ये हमारे मिनिस्टर रहे हैं, बहुत काम किया है और अब भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो टास्क जब बिलाल भाई को दिया है अल्हम्दुलिल्लाह ने उसको पूरा किया है और हर गली मोहल्ले के अंदर खुद जाके जो है वो काम करते हैं। तो ओवर टू बिलाल भाई जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुझे अपनी बहन का शुक्रिया अदा करना और आप सबका शुक्रिया अदा करना है कि आप लोगों ने टाइम निकाला और स्टेट वे जो मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन ने बात की है मैं उसको अपनी लैंग्वेज में अगर ट्रांसलेट करूं तो ऐसा है कि यहाँ पे बुज़दार नहीं है, यहाँ पे कोई न्याजी नहीं है, मरियम नवाज शरीफ है। तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी के साथ ठीक हो रही हैं। और एक चीज़ कोड करनी है कल चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज की स्पीच में से कि आप बस कर दें, पाकिस्तान को आगे बढ़ने दें। और इससे आगे मैं
یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک اور چیز مریم نواز نے کل کہی تھی کہ یہ ساری باتیں جو بجٹ سپیچ میں وہ کہہ رہی ہیں یہ میں کہہ نہیں رہی ہوں، یہ کر کے دکھا دیا ہے. تو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ہمیں بھی لمبے عرصے ہو گئے، کئی ڈیکٹس ہو گئے کہ اسمبلیوں میں اس طرح نہیں دیکھا گیا کہ پہلے 100 دن کی پرفارمنس پہ گھنٹوں سپیچ کی گئی ہو اور وہ ساری چیزیں آن گراؤنڈ نظر آ رہی ہوں. اس پہ میں تھوڑی سی جو 100 دن کی جو فوڈ ڈپارٹمنٹ کی جو پرفارمنس ہے، میرے جو کولیگ ہیں، میرے سیکٹری، میرے ڈی جی، میرے ڈائریکٹر، کین کمشنر سب یہاں پہ موجود ہیں. ان کی انتھک محنت کے بعد جو ریزلٹس سامنے 100 دن میں آئے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. سب سے بڑھ کے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پنجاب میں جو آٹا وہ الحمدللہ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ جب مریم نواز شریف صاحب کی اوتھ ٹیکنگ ہوئی تھی اس وقت 20 kg کا جو بیگ تھا 2800 روپے پہ میں اور آپ خریدا کرتے تھے. آج الحمدللہ کہ 50% پہ اس کی پرائز ہے. تو یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے. یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، پاکستان کی تاریخ میں اس طرح نہیں ہوا. 50% اس کی ڈکریز ہے جس کا فائدہ ڈائریکٹلی مجھے، آپ کو، کیمرے سے اس طرف یا کیمرے میں دیکھنے والے لوگوں کو ڈائریکٹلی اس کا افیکٹ پہنچا ہے. روٹی جو 20 روپے 25 روپے کی ملتی تھی اور ہماری جو اپوزیشن ہے وہ مذاق اڑایا کرتی تھی کہ جناب یہ کس طرح روٹی تندوروں پہ کس طرح سے یہ اس کو مانیٹر کریں گے، کر کے دکھایا اور اللہ نے مہربانی کی. روٹی آج 50% پہ 14 روپے پہ روٹی آپ کو اس سے بھی کم پہ میسر ہے، مگر میں لاہور کی بات کروں تو یہاں پہ 14 روپے پہ روٹی اویلیبل ہے. یہ بہت بڑی سکسیس ہے. اور اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ چیف منسٹر مریم نواز شریف کا ویژن ہے کہ ہمیں سب سے پہلے غریب آدمی کا نوالا سستا کرنا ہے. تو یہ اس کی ریفلیکشن ہے. ابھی کچھ دنوں سے میں فوڈ اتھارٹی کی جو کیمپین ہے اس کو دیکھ رہا تھا. آج میں یہ بھی بات فخر سے کہتا ہوں کہ ہمیں فوڈ اتھارٹی کی جو انسپیکشنز تھی اگر اس کا کمپیریزن پچھلے ادوار سے کیا جائے تو 50% سے زیادہ انکریز ہے. ان 100 دنوں میں 3 لاکھ کے قریب انسپیکشنز ہوئی ہیں. 6 لاکھ کے قریب آپ کا جو دودھ ہے، جو اڈلٹریٹڈ ملک ہے، اس کو ڈسکارڈ کیا گیا ہے. 3 لاکھ کے قریب جو آپ کے ڈرنکس ہیں، جو 2 نمبر ڈرنکس، کیونکہ اس وقت سمر سیزن ہے تو اس میں یہ ساری چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ اسپریڈ ہوتی ہیں. اس پہ کریک ڈاؤن کر کے دن رات اس پہ محنت کر کے ان ساری چیزوں کو انشور کیا گیا. 40 کروڑ روپے کے قریب انسپیکشن جو فائن امپوز کیے گئے ہیں. 800 کے قریب جو پریمیسز ہیں ان کو سیل کیا گیا ہے. بہت ساری پریمیسز ایسی ہیں جس پہ منسٹر، سیکٹری، ڈی جی، ڈائریکٹر، فیلڈ آفیسرز تمام خود جاتے ہیں موقع پہ. اس طرح پہلے کبھی نہیں ہوا. دوسری بات، جو اگلی بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ نے مجھے 2 دن پہلے خود انسٹرکشن دی کہ جو فروٹ میں سب سے پہلی بات آتی ہے آم کی، کیونکہ سمر سیزن ہے تو اس میں بہت زیادہ کمپلینٹ آ رہی تھی کہ اپیرنٹلی تو وہ فروٹ ٹھیک ہوتا ہے، میرے آپ کے گھروں میں جو استعمال ہوتا ہے اپیرنٹلی اس میں کوئی نقص نہیں ہوتا، بٹ اس کا ٹیسٹ نہیں ہوتا اور وہ بہت جلد خراب ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مضر صحت جو کیمیکلز ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے. اس پہ بھی ہم نے 2 دن پہلے سے کریک ڈاؤن سٹارٹ کر دی ہے اور آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ یہ کبھی بھی اس طرح کا کریک ڈاؤن آپ نے کبھی سنا ہوگا نہ کبھی دیکھا ہوگا. فوڈ اتھارٹی کرتی رہی ہے جو راٹن فروٹ ہوتا ہے اس پہ جو اپنے کریک ڈاؤن کرتی ہے. فرسٹ ٹائم ہوگا جو اپیرنٹلی فروٹ ٹھیک نظر آ رہا ہوگا اور اس پہ بھی کریک ڈاؤن کیا جائے گا، کیونکہ کمپلینٹ یہ تھی کہ اس میں جو کیمیکل یوز کیا جا رہا ہے وہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے. یہ ساری چیزیں تھی فوڈ اتھارٹی کی طرف سے. اب میں آپ کو جو ویٹ کی بات بتاتا ہوں کہ ویٹ کے ہمارے پاس جو سٹاکس ہیں، جو ہماری جو ملز ہیں، جو 528 کے قریب جو ملز جو گرائنڈ کر رہی ہیں، اس کی اسٹرکٹ مانیٹرنگ کا ہمیں باقاعدہ طور پہ ایک میکانزم تیار ہو گیا ہے. ڈیلی بیسس پہ رات گئے تک اس پہ مانیٹرنگ ہوتی ہے. جتنے ڈی سیز ہیں ان کو سی ایم سیکریٹریٹ کی طرف سے واضح سی ایم کی ہدایت جا چکی ہے. جتنا ہمارا فوڈ ڈپارٹمنٹ کے جتنے ڈائریکٹرز ہیں، ڈائریکٹر فوڈ ڈائریکٹریٹ سے جتنے ڈی ڈیز ہیں، جتنے ڈی ایف سیز ہیں، اے ایف سیز ہیں، تمام کو سیکٹری آفس، ڈائریکٹر آفس دن رات ان کے ساتھ خود ڈائریکٹلی میسج پہ ہوتا ہے کہ جی کسی صورت میں فوڈ کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں ہوگا. اس کے بعد یہاں پہ 2-1 دن پہلے یہ خبر گرم ہوئی کہ شاید کوئی پرائز کا جو اپورڈ ٹرینڈ سٹارٹ ہو گیا ہے. بالکل اس کی نفی کرتے ہیں اور میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ چیف منسٹر نے کل بھی بجٹ اسپیچ کے بعد مجھے یہ آرڈر دیے ہیں کہ کسی صورت میں اس کو ٹالریٹ نہیں کرنا اور سخت ایکشن ہوگا جو مل بھی اس طرح کا اقدام کرے گی. اس کے لیے ہم نے جو ڈائریکٹر فوڈ ہیں ان کو ڈائریکشن دی ہیں کہ وہ نوٹیفائی کریں گے پرائز اور اس کو انشور کروائیں گے کہ اسی پرائز پہ وہ آٹا ملے. پھر میں آپ کو اسٹیٹس بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے سٹاکس کا کیا اسٹیٹس ہے. دیکھیں 23 لاکھ میٹرک ٹن کے کیری فارورڈ کے ساتھ ہمارے پاس سٹاکس موجود ہیں اور جو پاسکو ہے جس نے پنجاب سے پروکیورمنٹ کی ہے 14 لاکھ میٹرک ٹن انہوں نے گندم پروکیورمنٹ کی ہے. کیری فارورڈ ان کے پاس بھی تھے. میننگ دیئر بائی کہ ہمارے پاس ڈبل سے زیادہ جو ہماری کنزمپشن ہے ڈبل سے زیادہ ہمارے پاس سٹاکس موجود ہے. اس لیے کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ پرائز میں ہائیک آئے اور پرائز کو کسی صورت بھی ہم اس کو ان کے ساتھ نہیں کھیلنے کی اجازت دیں گے. اس پہ ہم ڈے نائٹ مانیٹرنگ کر رہے ہیں اور خود ایک چیز کی مانیٹرنگ چیف منسٹر خود کر رہی ہے. خود وہ اس چیز کو پوچھ رہی ہے کہ کسی صورت میں مجھے آٹے کو یہ جو روٹی ہے اس کو مہنگا نہیں ہونے دینا.
اور ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جو سب سے بڑا جو انپریسیڈنٹڈ جو 2 دن کے بعد جو ہم اپنا ایک سٹانس لینے جا رہے ہیں، ہمارا ایک ایکشن ہونے جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جب 100 دن پہلے جب مریم نواز شریف صاحبہ نے اوتھ ٹیکنگ ہوئی تھی ان کی، تو اس وقت یہ جو فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے اس پہ جو لون تھا وہ 355 بلین کے قریب لون تھا. اور میں آپ کو پہلے بھی پچھلی ٹاک میں بھی آپ سے بات کر چکا ہوں کہ ڈیلی بیسس پہ کروڑوں روپے کا انٹرسٹ کی شیپ میں لون بڑھا ہوتا ہے، جو کہ ایک مہینے میں تقریباً 6 سے 7 بلین کے قریب انکریز ہوتا ہے. وہ ان 3-3.5 مہینوں میں 20 بلین کے قریب انکریز ہوا. آج جو لون جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو فوڈ ڈپارٹمنٹ کا انٹرسٹ کی شکل میں یا جو ہم نے بینکس کو دینا ہے وہ 375 بلین کا لون ہے. یہ بہت بڑی فگر ہے. تو یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے جب سے فوڈ ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش ہوا ہے، اس کو کئی ڈیکڈز، بلکہ یہ پاکستان کی عمر سے آگے پیچھے یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کی عمر ہے، یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ یہ مئی کے مہینے میں، جولائی کے مہینے میں یہ لون ریٹائر ہو رہا ہے. اور پہلی دفعہ آپ اس کو دیکھو گے کہ یہ لون فری اسٹیٹس کے ساتھ فوڈ ڈپارٹمنٹ عام آدمی، غریب آدمی کی دہلیز پہ اس کو آٹا جو ہے وہ سستے داموں میں پہنچائے گا. یہ اتنا بڑا اقدام ہے جو میں نہیں سمجھتا. میں پہلے بھی جس طرح آنریبل منسٹر نے کہا کہ میں پہلے بھی 2 دفعہ ڈپارٹمنٹ کا وزیر رہ چکا ہوں، مگر یہ فیسلٹیز اس وقت ہمارے پاس نہیں تھی جو آج ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں. کہ اس سے ہوگا کیا کہ جب آپ اپنا سارا لون فری ہو جائے گا ڈپارٹمنٹ، اربوں روپے کی گندم آپ کے پاس ہوئے گی اور آپ کو یہ ڈر نہیں ہوگا کہ آپ رات کو سوئے ہوئے ہیں اور آپ کا جو میٹر ہے وہ اربوں روپے زیادہ انٹرسٹ کی شکل میں آپ کو پے کرنا ہے ڈیفالٹ ہونے سے بچنے میں. تو اس لیے یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ آپ لون فری اسٹیٹس کو انجوائے کریں گے. تو یہ تمام تر اقدامات اسی وجہ سے ہے کہ چیف منسٹر مریم نواز شریف ڈائریکٹلی، میں آپ سے بات کروں کہ ڈائریکٹلی ان ساری چیزوں کو بہت زیادہ اس کو کلوزلی آبزرو کر رہی ہوتی ہیں. اس کا رزلٹ یہ ہے کہ جو ہمارا مین ساری ایفرٹ کے پیچھے جو ہمارے مین پرپز ہے کہ عام آدمی، غریب آدمی کو اس کا نوالا سستا دیا جائے. تو یہ سب سے بڑی ایفرٹ ہے. آج تک کی جو فوڈ انفلیشن کی بات کروں تو آپ سب کو پتا ہے کہ یہ 36-37% فوڈ انفلیشن تھی. آج جب آپ سے بات کر رہا ہوں 100 کچھ دن کے بعد تو یہ انفلیشن 16-17% پہ آ گئی ہے. یہ میریکل ہے. یہ اللہ کی فوڈ انفلیشن کی بات، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک انعام ہے نیک نیتی کا. میں آپ کے ساتھ اپنی بات کو کنکلوڈ کرنے سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہوتی ہے ویژن، یہ ہوتی ہے تربیت جو مریم نواز شریف نے کل اپنی سپیچ میں دکھائی. کہ دوسری طرف دیکھیں لچر زبان اور بدتمیز کے نئے ریکارڈ، اور مریم نواز شریف کی طرف دیکھیں تو شاندار پرفارمنس. 100 دن پہ وہ کارنامے جو کسی نے سوچے بھی نہیں تھے. بالکل اعتراض نہیں کرتے کہ آپ کرٹیسزم کریں، مگر کرٹیسزم کوئی کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کریں، تو ہم پہ کوئی ہمارے کام پہ تنقید کریں، ہمارے کام پہ بتائیں کہ 100 دنوں میں کیا کیا پرفارم کرنا چاہیے تھا جو ہم نے نہیں کیا. آج ہم کانفیڈنٹلی آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اگر اسی سپیڈ کے ساتھ اور اسی ویژن کے ساتھ، اسی کلیئرٹی کے ساتھ مریم نواز شریف کی اور ان کی ٹیم اسی طرح دن رات کوشش کرتی رہی تو وہ دن دور نہیں ہے جب پاکستان کی عوام سکھ کا سانس لے سکیں گے. اور میں نوالے کے حوالے سے بات کروں کہ 2 وقت کا ان کو آسان رزق ان کو میسر ہوگا، ان کی محنت کا ان کو آسانی کے ساتھ اپنی محنت کی کمائی کو وہ کنورٹ کر سکیں گے نوالے کے ساتھ.